دیکھیے نا بخاری میں موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، فرمانے لگے نہیں، ثواب بھی ہوتا ہے لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، چہرہ ودعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا، باطن کے اخلاقیات بھی کمال۔ کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو۔ میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے۔ بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثال ہوئی۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا، یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ گورے چٹے نہیں تھے، گھوڑا رنگ نہیں تھا، سانولے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب ویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھوڑا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے ہیں لوگ سچے آدمیوں سے، ڈرتے ہیں پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے ہیں۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی ہیں، پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ، ہم لوگ جا رہے تھے تجارت، اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے، جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے۔ فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب، ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں، لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بس کراں جی، یہ ساری رات جنی تو تقریر میں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو میرے آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات پہ؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور آ گئے، اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ تھے، فرماتے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا، اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے۔ کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا، نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر، کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو۔ کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف، اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے۔ کتنی دیر سرکار کھڑے رہے، لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی، کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محو ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔ جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے۔ تو آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟ اوہو، خیال ہی نہیں رہا یار، خیال ہی نہیں رہا۔ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود،
اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا خیال ہی نہیں رہا۔ سردار کہنے لگا دور نہیں گئے، ابھی نظر آ رہے ہیں، بھاگ کے جاؤ ایک شخص، اور سادی سی بات ہے، ان سے کو ٹھہر جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، آپ پیسے بھیج دیں غلام کے ہاتھ اور اونٹ لے جائے، جاؤ۔ کہتے سردار نے بندہ دوڑایا تھا، ابھی بندہ دوڑنے لگا، اس کی بیوی بول گئی پردے کی اوٹ سے، اندر سے اس کی خاتون اندر با پردہ خیمے کے، کہنے لگی ٹھہر جاؤ، کوئی نہ پیچھے جائے۔ کہا کیوں؟ اتنے پیسے 9 دینار بڑی رقم ہوتی ہے، نہ آئے تو؟ کہنے لگی نہ آئے تو میں دے دوں گی، نہ آئے تو میں دے دوں گی۔ کہا آپ جانتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا قبیلے کی خبر ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا ولدیت کا پتہ ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کس بات پر ضمانت دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی تم نے تو قریب کھڑے ہو کے دیکھا ہے، میں نے پردے کی اور سے دیکھا ہے، آج تک ایسا معصوم چہرہ نظروں سے گزرا ہی نہیں ہے، ایسا حسن کبھی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں اس کے انداز کیسے تھے؟ وہ جب تک کھڑے رہے نظریں جھکی رہی، وہ جب تک بولتے رہے دھیرے دھیرے بولتے رہے، وہ جب بات کرتے رہے تو دل میں اترتے رہے۔ کہا تم کتنی باتیں کرتے تھے؟ وہ قریب میں ایک آدھ بات کا جواب دیتا تھا، ککھ سواد نہیں مشری اندر، کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالو گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرمایا اتنا حسین لہجہ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ تو نور سے ملتا جلتا شخص تھا، وہ تو لگتا تھا کہ آسمان بھی جھک جھک کے اسی کا نظارہ کر رہا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کھڑا رہا ہوا بھی رکی رہی، جب تک وہ ٹھہرا رہا فضا بھی تھمی رہی، یوں لگتا تھا کہ کائنات ساری اسی کا طواف کر رہی ہے۔ فرمایا ایسا حسین آدمی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا قسم ہے مجھے اپنے معبودوں کی، وہ سچا ہے، خبردار کوئی پیچھے نہ جائے، پیسے آ گئے تو ٹھیک ورنہ میں دے دوں گی۔ کہتے ہیں حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ، کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے انتظار کرتے، چند گھڑیاں گزری تو سیدنا بلال آئے اور فرماتے ہیں یہ بھی عجیب مست شخصیت ہے، یہ بھی عجیب نور کا پالا شخص ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ فرماتے ہیں پیچھے نا باندھ کے کچھ چیز ہوئی ہے اور مست آ رہے ہیں۔ فرمایا آتے ہی کہ یہ لو 9 دینار، یہ لو 9 دینار، اور پیچھے سے رومال کھولا، کہنے لگے یہ تمہارے 9 دینار ہیں، اور یہ کریم رسول نے کھجوریں بھیجی ہے، تمہاری دعوت فرمائی ہے، چلو کھجوریں کھاؤ، چلو کھجوریں کھاؤ۔ تو کہتے ہیں نہ کسی کا کھجور کی طرف خیال ہے نہ پیسے کی طرف خیال ہے۔ کہتے ہیں بلال وہ تھے کون؟ بلال وہ تھے کون؟ تو مجھے میرا محبوب نہیں دتا جنوں ویکھ کے چند شرماوے، یہ رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آمینہ کا گود پالا ہے، حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، ابو طالب اس کی بلائیں لیتے گئے ہیں۔ فرمایا مکے میں جب بارشیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ میرے محبوب کو حرم میں بٹھا کے مصطفیٰ کے حسن کا وسیلہ دیتے تھے، رب بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو یہ حسن، یہ پاکیزگی، یہ اور ادھر دیکھیں باہر والوں کو کئی دفعہ بندہ بڑا سین لگتا ہے، گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے نا، اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے حالات میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں، شہر والے کم مانتے ہیں، کہ میں نے دیکھا ہے جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں، حسن کی جتنی تعریفیں باہر والوں نے کی ہیں اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے کی، اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے تعریفیں کی ہیں، گھر والوں نے، اور انہوں نے تعریفیں کی ہیں جنہیں میرے نبی نے خود بہت بڑا حسین فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ ابن اساکر کہتے ہیں، اب درجہ حسن کی حدیث محدثین نے اس کو کہا ہے، فرماتے ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، ایک تو وہ سوئی والی روایت ہے نا، اس کا یہ درجہ نہیں محدثین نے بیان فرمایا، لیکن یہ فرماتی ہے میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور میرے پاس بیٹھے ہوئے، نبی کریم میرے پاس ہے۔ ایک وہ روایت ہے کہ فرماتی ہے میں کچھ سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، نبی کریم تشریف لائے، حضور کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ یہاں دوسرے لفظ بیان کرتی، فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، موسم گرمی کا تھا، نبی کریم بیٹھے، گرمی کے موسم میں پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے، پاس بیٹھنے والے اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتے۔ فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، کریم قریب بیٹھے تھے، حضور کو پسینہ آ گیا، فرماتی ہیں یوں بالوں میں سے حضور کے پسینے کا پانی جب چہرے پہ گرا نا، فرماتی ہے مجھے چرخہ ہی بھول، مجھے چرخہ ہی مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، انداز دیکھے نا ہمارے بزرگوں کا،
پہلے حدیث پڑھتے پھر شعر کہتے کہ مکھ چند بدر شاہ شانیت متھے چمک دی لاٹ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے تے مخمور اکھی ہن مدھ برینا. اور بڑی باتیں کر کے پیر میرے علی شاہ بہت بڑے متکلم تھے. آپ سیف چشتیاں پڑھے تو بہت بڑے محدث بھی تھے, بہت بڑے شاعر تھے, علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے طریقت کے ساتھ ساتھ. پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے, کہتے ہیں بس گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں, فرماتے ہیں بس اتنی بات سمجھ میں آئی ہے, کوئی مثل نہیں ڈولن بھی, بہت بڑا شیخ ہے. اور ہمارے پاس تو باتیں ختم ہو جاتی ہے نا, ان لوگوں کے پاس تو علم لدنی ہوتا تھا نا, جتنی بات چاہتے کہہ سکتے, لیکن کیا کہتے, کہتے ہیں کوئی مثل نہیں, چپ کر میرے علی, اتجا نہیں ہے بولن دی. بات میرے فاضل بریلوی کیا فرماتے, فرماتے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, بس خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے, خالق کا بندہ خلق کا. اور جن لوگوں نے حسن کی تعریف کی ہے تو ان کی مقبول بھی بڑی ہوئی ہے, جنہوں نے حسن کی ان کی مقبول بھی بلغل الا بے. ترجمہ کی ہے, علماء کی بات نہیں کر رہا ہے, ان کو پتہ ہے, یہ ترجمہ کی ہے, بلا کو پتہ ہے. ہمارے وزیر آباد میں نا ایک محفل میں تھا, ایک بابا جی نے پڑھا, مجھے بڑا مزہ آیا. میں کہ بابا جی ترجمہ کیا, بولو جی ترجمہ چھڈو, سواد ویکھو کنا ہے, ترجمہ چھڈو, یہ سواد ویکھو کنا ہے. بلغل الا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع اور صلو علیہ. اسی کمال دیکھو, دیکھیں نا حضرت احسان بن ثابت کی نعت ہے, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. بچے بچے کو یاد ہو گئی. ترجمہ کیا ہے, ہمیں کیا پتہ کیا ترجمہ ہے, کیا ضرورت ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت احسان کہتے ہیں سونیا دنیا بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا نہیں دیکھا, کوئی مثل نہیں. یہی بات وہ فرما رہے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سوڑیا دیکھتا بھی کیسے, تیرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں, تیرے جیسا کسی ماں نے. تو یہ کیا کر رہے ہیں ایسے, آپ ان کو کہنا چاہیے تو نا جی تسی اللہ دے بندے کیڑے کام لگ گئے, تسی کوئی تفسیر بیان کرو کسی آیت دی. آپ نے کیا شروع کر دیا ہے, اور بیان کہاں کر رہے ہیں, مدینے میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے سامنے, رسول پاک کے سامنے بیان کر رہے. حضرت احسان بن ثابت نے جب بیان کر لیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا, اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور حضرت احسان بن ثابت کو عطا فرمائی. اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حسن کی تعریف کرنے والے حضرت احسان بن ثابت کے گھر جا کے ہر مہینے نذرانہ دے کے آیا, ہر مہینے. جن دنوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بہتان لگا ہے نا, تو حضرت احسان بن ثابت بھی کبھی ان لوگوں سے دوستانہ تھا, محلے داری تھی. تو شبہ ہوا بعض لوگوں کو کہ شاید آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق والد تھے نا, انہوں نے اس مہینے جا کے خدمت نہیں کی حضرت احسان بن ثابت کی. نبی کریم نے بلایا, فرمایا تجھے پتہ ہے احسان ماڑا بندہ ہے, تو گیا نہیں خدمت کرنے. عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. تو محبوب نے فرمایا تو احسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھر والوں کی تعریفیں کرے. کہا حضور نہیں, میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے. تو فرمایا وہ تو کام وہ بھی کر رہا ہے, وہ کام وہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے, دروازے پہ دستک دی. حضرت احسان فرماتے ہیں مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے. فرماتے ہیں آئے, دروازے پہ دستک دی, میں باہر آیا. ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں, یہ رنگ کیا ہے, میں آج کے بعد ایسی ان لوگوں سے ملوں گا نہیں, معافی چاہتا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے, جس سے مرضی مل جس سے مرضی گل, بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفوں کرتے رہنا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ. صحابہ کا یہ وظیفہ تھا. دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں, کہتے ہیں وہ ساڑھے نعت وال کے پڑھو, ایک کیویں رل کے پڑھن, ان ذوق ہی نہیں نعت دا, بس اب پایا ہی نہیں. ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں, مینوں بڑے دھیان نہ سننی پہندی بھی وچوں آندے کی پہل ہے. نعت تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی, نعت پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے. اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. نعتیں پڑھی جاتی تھی, پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا, سننے والا بھی رویا کرتا تھا. اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہ مزاج نہیں رہا حسن و جمال کی بات کرنا. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں.
ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب گئے تھے نا مسلمان حبشہ کی جانب، تو وہاں جا کے ان لوگوں نے پیچھے سے قریش مکہ نے اپنے بہت سارے لوگ بھیجے اور کہا کہ جا کے مسلمانوں کو واپس لاؤ۔ مسلمان ستائے ہوئے حبشہ چلے گئے تھے، واپس لاؤ۔ انہوں نے جا کے بڑے تحفے طائف دیے، بادشاہ کو بھی اور ان کے جو پہرے دار تھے اور جو وزراء تھے ان کو بڑے تحفے طائف دیے، بڑے انہوں نے تحفے دیے اور بڑا کچھ دیا۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری انہوں نے جا کے وہاں باتیں کر لی نا، اور بردیر جائیے میری بات سنیے، وقت کی نزاکت کو سمجھیے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے طائف دیے، جو طریقہ ہوتا ہے، رشوتیں بھی دی، بڑا کچھ کیا، اور ان لوگوں نے اپنے حق میں بادشاہ کو قائل کیا۔ اور بات کرنے والی ہوتی ہے نا، جیسے آج لوگ سیرت لکھتے ہیں تو سیرت لکھتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، 40 سال پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ تو ہم جیسے تھے، وہ تو اچانک وہی آ گئی، پھر سنبھالی نہیں جاتی تھی، پھر کامتے ہوئے گھر آئے۔ تو پڑھنے والے نوجوانوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف۔ بات جو ہوتی ہے نا، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، کوئی کس رنگ میں بیان کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں بیان کرتا ہے۔ اس انداز میں بھی سیرت ہوتی۔ تو انہوں نے جا کے نبی پاک کا خاکہ پیش کیا نا حبشہ کے بادشاہ کے سامنے، وہ یہ پیش کیا کہ دیکھو جی، دو بھائی تھے اور اچھے بھلے وہ بتوں کی طرف لگے ہوئے، تو انہوں نے ایک کو توڑ دیا ہے۔ باپ بیٹا تھے، ایک ہی مندر میں کٹھے جاتے تھے، انہیں ایک کو علیحدہ کر دیا، لڑائی شروع کرا دی ہے، فلانا کام کرا دیا۔ اب بادشاہ اور وہاں جو بیٹھے لوگ تھے، ان کی عقل ان باتوں کو نا قبول کرنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، نئی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ معاذ اللہ جیسے آج بہت ساری جگہوں پہ بات سننے کو ملتی ہے۔ خیر، اب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے تو نہیں، میں ان کا موقف بھی سنوں گا۔ حضرت جعفر طیار کو بلایا، حضرت جعفر طیار کو بلایا، سر پہ امامہ، سفید سوٹ، ہاتھ میں چھڑی، اور وہاں جب بات ہو رہی تھی لوگ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا؟ وہ تو بادشاہ تک پہنچ گئے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ کہا وہاں کیا کہیں گے؟ فرمایا میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کروں گا، جو میرے محبوب نے حق سچ بیان کیا ہے میں وہ جا کے بیان کر دوں، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اب وہاں پہنچے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ انداز اختیار فرمایا، اور ایک حضرت جعفر طیار ہیں، انہوں نے اپنے ٹھہرے لب و لہجے لے اور پورے وقار، سنجیدگی، دبدبے اور تنتنے سے گفتگو چھیڑی اور میرے نبی کی نعت بیان کرنی شروع کی۔ کہنے لگے بادشاہ، یہ تو کہتے ہیں نا اس نے غلاموں کو باغی کر دیا، ہم نے پیسے بھی دیے ہیں پھر بھی ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ غلاموں کو جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے، اور میرا کریم تو غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا یہ رشتے توڑنے کا حرص دیتے تھے، میرے نبی نے تو بڑے کو بڑے، بھائی کو باپ کہہ دیا ہے، چھوٹے کو بیٹا کہہ دیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ برادری کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو حقیر جانا کرتے تھے، اور میرے محبوب نے فرما دیا ہے تم حضرت آدم کی اولاد ہو، زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا اس نے تو جوڑنے والی بات کر دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے جیسے ہی حضرت جعفر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہم نے بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ لیے۔ رسول کریم کے حسن کی، جمال کی بات ہمارے بزرگوں نے کی ہی اس درد کے ساتھ ہے، اس لگن کے ساتھ ہے، اس گہرائی کے ساتھ، کہ اس بات کو کرتے کرتے انہوں نے سینوں میں محبت رسول اتار دی ہے، سینوں میں۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے بزرگ نعت سن کے رویا کرتے تھے، اور ان کے پاس بیٹھے مجمع پر بھی رکت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ خوبصورتیاں بانٹی اور دنیا کو یہ حسن دیا، اس حسن کی خیرات پھر آگے لوگوں کو ملی۔ سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے لگتا تھا تو فاضل بریلوی اٹھ کے جاتے تھے، پہلے وضو کر کے آیا کرتے، فرماتے تھے تازہ وضو کر کے آ رہا ہوں، ایک وضو موجود ہے پھر تازہ کر کے آ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ذکر رسول سننا ہے۔ اور فرمایا جتنی دیر حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تحیات کی حالت میں بیٹھے رہتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے اور سننے کی بابت باتیں سمجھائی ہے۔ آج تو بڑی ساری خشکی ہمارے اپنے لوگوں کے اندر آتی جا رہی ہے، اور ہمیں خود بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اتنا ہمارے لنگر پہ غیروں کو اعتراض نہیں اتنا ہمیں خود ہے، اتنی ہماری محفل پہ غیروں کو شکوہ نہیں اتنا کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں بات کرنے کی، اسی ساریاں آپ ہی کر لیتے ہیں، خود ہی ہم اتنی باتیں کر لیتے، کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا تھوڑا سمجھیں، نعت کے قریب آئیں۔ فاضل بریلوی کی دیکھیں نا، حضور مفتی اعظم ہند کا کتنا سادہ کلام ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، پھر دل و جان ان پر نثارہ کروں، کتنی سادی بات۔
کہتے ہیں جس دن میں نے جلوہ بددعا دیکھنا ہر چیز ہی حضور پہ لٹا دیتی، دل و جان ان پر وارا کروں میں۔ اور پھر فرماتے فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، قبر میں جا کے کیسی ترجمانی، فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ میرے دوستو یہ ذوق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے سینوں سے نکلے ہوئے اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا